الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلانی بول اور گا بزورنی کشش عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب تازہ میرے زمین میں مار گئے کہن ہوا عشق سے فضل وغیر علماء کرام مشایخ اعظام بزرگان دین آپ اور میں تمام حضور کے غلام آج دار ختم نبوت کانفرنس میں حاضر ہیں اور مقصد کیا ہے کہ ہم یہاں کیوں حاضر ہیں؟ اسٹیج بھی لگا ہوا ہے، آپ لوگ بھی سارے جمع ہیں، چھتوں پر بھی کھڑے ہیں دوست اور بھائی سامنے بھی کھڑے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ان اسٹیجوں کا مقصد کیا ہے اور ان کو کیوں لگایا جاتا ہے اور آپ کو ضمانت کیوں دی جاتی ہے اور آپ کو کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ بھی حاضر ہو جائیں حضور کی محفل میں؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے لیے مسجد نبی میں خود ممبر بچھایا اور مسجد نبی پر خود ممبر بچھایا اور حکم دیا اے حسان ذرا چڑھو ممبر پر اور کہا میری شان بیان کرو اور میرے دشمنوں کو جواب دو۔ اور حضرت حسان کیا بیان کر رہے ہیں ممبر پر چڑھ کر؟ کہہ رہے ہیں پہلنا بھی والدتی ویسے رہتے محمد تم بتاؤ یا رسول اللہ میں نہیں، میری ماں باپ بھی، میری ساری عزت تمہاری عزت ہوتے قربان۔ اور کہہ رہے ہیں احسن من کا لمحہ تو ہے نہیں آج معلوم من کا نام کا نکل نساؤ خلق کا مبرم من کل عیب دانیہ کا خلق کا کما تشاؤ۔ حضرت حسان حضور کی شانے بھی بیان کر رہے ہیں اور حضور کے دشمنوں کو جواب بھی دے رہے ہیں۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں ان اللہ یؤید حسان بروح القدس، ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما ينافق اور یفاخر عن رسول اللہ۔ فرمایا حسان جب ممبر پر چڑھ کر میرے دشمنوں کو جواب دیتا ہے، میری شانیں بیان کرتا ہے، جبریل اس کی پشت پر کھڑا رہتا ہے۔ اب بتاؤ بھائی ہم حضور کی شان بیان کریں اور حضور کے دشمنوں کو جواب دیں تو حضرت حسان کی سنت ادا کریں تو حضرت حسان کی طرح ہماری پشت پر جبریل نہیں آئے گا۔ حضرت پیر میرے شاہ صاحب نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے حضور کا دست اقدس اس کی پشت پر ہوتا ہے۔ اور حضرت علامہ زین الدین صاحب نے بات کی ختم نبوت کی، پیر میرے شاہ صاحب جب چلے تو اس نے کہا کھانا وہ دجال نہ نہیں لینا اس کا، اور دجال ہے احمدی ہم ہیں، احمدی وہ تو دجال ہے، وہ تو مرزے کے جناب ہیں پیروکار، قادیانی کے پیروکار ہیں۔ احمدی ہم ہیں، محمدی ہم ہیں، احمدی ہم ہیں، ساقبی ہم ہیں، یہ سارے ہماری نسبتیں ہیں۔ اور کسی کا کوئی دماغ خراب ہو تو اس کو بتانا ہے کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا آتا ہے سائل کی راہ، اس کو بتانا ہے کیا ہے حضور آ گئے ہیں، سورج نصف النہار پر آ گیا ہے۔ اب کسی موبتی کی بات نہیں چلنی، وہ بھی بجھی ہوئی، ہاں کسی جناب یہ کی بات نہیں چلنی جس کی باٹی ٹیڑھی ہے، ہاں آپ حضور کی بات چلنی ہے۔ اور ہم علامہ ایک بات سے پوچھتے ہیں، لوگوں کو آج کل علم کا بڑا خمار ہے، ایک بات آپ سے کہتا چلوں کہ جب اللہ تعالیٰ جیسے جیسے عزت دے حضور سے پیار انواع ہونا چاہیے، ہاں انواع ہونا چاہیے، والے کو سمجھ آ جائے گا کہ حضور کا غلام جا رہا ہے۔ کسی نے امیر مجاہدین سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا بتائیں یہ بچوں کو جدید تعلیم پڑھانی چاہیے کہ نہیں پڑھانی چاہیے، کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بھیجنا چاہیے کہ نہیں بھیجنا چاہیے؟ جگہ بالکل پڑھانی چاہیے، بھیجنا چاہیے، دنیا کی ہر تعلیم پڑھانی چاہیے، لیکن دنیا کی کسی ایئرپورٹ پر سے دیکھنے والا یہ کہے محمد عربی کا غلام آ رہا ہے، کتنی کی بات ہے؟
یہ نہ ہو کہ وضع میں ہو چھوڑا ہو جائے چہرہ کھیل اٹھے اور اسے کہے، اور اگر کوئی دائیں بائیں کی بات کرے کہ جناب یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، اسے کہا نہ تو یار سلام اللہ نان میں پہلے پام اللہ نائنا میں سلام اللہ، اور میں کہا دائیں بائیں کی گل نہیں سنی ہے پر پھر گل وہ بھی سنی اور وہ بھی سننی چلے رہا اقبال کہتا دل سے اس کے اتوانا آپ سے ہم روشے سریا اقبال کہتا حضور کی محبت میں دو گلا ہوئی جڑی ظاہر چل اقبال کہتا دل سے اس کے اتوانا کہتا جس دل محبت رسول نہ ہوئے گھر بیٹھے بچے یہ لتا کمی جا رہی ہے، گھر بیٹھ کے لتا کمی جا رہی ہونی اور جناب ایک کیا جا رہا کہ جناب میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، میں کہا میاں جی خیال نہ لانا اور 50 روپئے کے کام سے واپسی نہیں ہونی۔ اور ایک بچے اور چند دنوں کے وقت جو ملک سے بھاگ جائیں وہ لیڈر تھوڑی ہوتے ہیں یار، وہ تو لیڈر نہیں ہوتے، ہمیں بھی آپ نے دی تھی آپ عمرے کے نام پر ہی باہر چلے جائیں، میں کیا نہیں جانا، میں کیا ہوں عمرے کے نام سے نہیں جانا، چلو سارا دل کرے گا جاؤں گے تو آگے کہیں گے مشکل وقت میں پھر اور کہنے میں ساڑھے بزرگوں نے سارے سبق دسیا کہ آگ لگی جنگل کو جلنے لگے سب پاس، ایک جنگل میں ایک آدمی گزرا، اس نے دیکھا کہ درختوں کو آگ لگی ہوئی ہے، اس نے دیکھا کہ پرندے بھی درختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے کہا ارے اڑو پنچھیوں جب پر تمہارے ساتھ، وہ پرندے چمٹ کر بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا اڑتے کیوں نہیں جب پر تمہارے ساتھ اڑ جاؤ، اس نے کہا میوہ کھایا اس کا اور ناش کیے سب پاس، حضور کے نام کے لنگر کھائے ہیں، حضور کے نام سے ہاتھ کموائے ہیں، حضور کے نام پر نعرے لگوائے ہیں، حضور کے نام پر جگہ بھری ہیں، اب حضور کا نام آ جائے اور ہم میوہ کھایا اس کا اور ناش کی گھوڑے حدیث کے مطابق تاریخ کے مطابق انہوں کو گھوڑے ایک یا دو کہڑے گھوڑے میں خود ہی جواب دینا کہنا ہے کہ نہیں ہر کے اس کے مصطفیٰ سامان باہروں کا اندر گوشہ ہے سامان کہنا جنہیں بھلیا دینے محبت رسول ہوئے نا کائنات کی ہر نعمت ان کے بھائی اسی اتنے آئے حضور کا نام بلند کرانا، نہ پیو کا نعرہ لوانا نہ کسی کا نعرہ لوانا، گل کرنی حضور دی بات، اور سانو ساڈا بابا سبق دس کے گیا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، لیکن انہیں جاننا اور ماننا جناب سید رشید کے اکبر کی طرح ہے، جناب فاروق اعظم کی طرح ہے، جناب عثمان غنی کی طرح ہے، جناب حیدر کرار کی طرح ہے، ہم نے ماننا اس کی طرح ہے۔ اور آج بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی تشریح من پسند نہیں ہوگی، میں کہا بچوں مذہب کی تشریح وہ کرے گا جس کو قل اللہ پڑھنی آتی ہو، ہاں وہ نہیں کرے گا، اور بڑوں کو تکلیف ہو رہی ہے مذہب کی تشریح دین کی تشریح، میں نے کہا ہمیں مصور پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال بتا کر کیا ہے کہ مذہب کی تشریح کس سے پوچھنی ہے، وہ کہتا ہے جا کے دین نہ پوچھی، دین پوچھنا نہیں تو داتا نہیں اجمیری کو جا کے پوچھی، دین پوچھنا نہیں تو خواجہ اجمیری کو جا کے پوچھی، دین پوچھنا نہیں تو مقدس بچانی کو جا کے پوچھی، دین پوچھنا نہیں تو جناب اعلیٰ حضرت فریدی کو جا کے پوچھی، دین میں نہ پوچھی، اور یہ جنہوں نے پینٹر امریکی ایئرپورٹ کے اتر جان وہ بھی سانو کرنا کر اسی کا بولتے نہیں، وہ کہتے کپڑا چاہیے تو ڈیٹا اپنا لگا ہوگا، گلا سانو ساری آدمی اور بڑی تکلیف کر کے آ گیا یہ میدان ہے نا بر ممبر نہ تمام ہاں اسی ایسے گل کرنی نہیں جان لیا جس سامنے جناب سارے ٹاؤٹ ماؤٹ اور انہوں نے جناب سارے بیٹھے ہوں اور کہیں کہ جناب آپ تھوڑا سا کمپرومائز کر لو، اور یار آپ امام حسین نے ایسے کیا ہو میں تو بکواس بن کر صدیاں بعد امام حسین کے گھوڑے سے بیٹھ کے کربلا گیا، گھوڑے سے پیر نظری خاص لگی وہ بھی میرے نام چلے، میں کہ صدیاں بعد حسین کا غلام بیٹھا اور یہ کہنا کہ ستم کا ادھر تو تین آسمان جدھر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
لبیک یا رسول اللہ. بس اتنی بات ہے. ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ حضور کی امت کا تعلق حضور سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں. بس حضور سے حضور کی امت انے واہ پیار کرنا شروع کریں. حضور کے غلام انے واہ پیار کرنا شروع کریں. ہاں اقبال کہتا ہے کہ دل سے شیو سوانا می شود آپ سے ہم جو سے سریا می شود. بال جنگا بندہ دلیر ہوتا ہی اس وقت جس وقت دل میں محبت رسول ہو. ہاں دل میں محبت رسول ہوئے تو بیٹھا بھی شیخ پورا کفر ٹفر کمدا. اور اگر دل میں محبت رسول نہ ہوئے تو ہاتھ ایک ایٹم بم بھی ہوئے تو کوئی پرواہ نہیں. ہاں دل میں محبت رسول ہونا ضروری ہے. پھر تو جناب واشنگٹن اور نیو یارک میں بھی تقریر کی ترجمہ کرا کے پنجابی سنن کہ بابا چاندہ کیے بابا جی کو سمجھ نہیں چاہتے ڈاکٹر چاہتے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں کی امتی تھی یہی کرتے تھے. اتنا کرتے جاتے حضور اور وفا کرنے کے لیے. اور میں بھی یاد رکھتا ہوں صحابہ نے دعویٰ کیا کہ یار جو گھوڑے سمجھ تو آ جائیں گے. اس ٹائم گھوڑے موجود نہیں سن اور اقبال نے بھی کیا سارے تاریخ بھی موجود ہے. لیکن یاد رکھنا حضور کی محبت اگر کسی کو بد کے بھی گل نکل آئے نا تو رب پوری کر دینا. یہ آپ کی شان قدرت ہے. انہوں نے کہا میرے حبیب سے غلامت کا ادارے وفا کیتا اور کیتا بھی بڑا ڈٹ کے سامنے جناب لشکر کھڑیا 1000 بندہ کھڑیا کھان پین کا سامان چلوا رہا ہوں ساڑھے 5 چلوا رہا ہوں 13 بندے ہو کھان واسطے کچھ بھی کوئی نہیں گزریاں موشن کس طرح کیا تھی میرے حبیب نے ادارے وفا کیتا. اللہ تعالیٰ نے ایک گل رکھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک گل رکھی نہیں. کاشیت مقام سے حضرت جناب ساتھ کے نبی وقاص کی قیادت صحابہ نے گھوڑے سمندر چھپا دیتے آئے حضور کی غلامت کی شان میں کسی کو سمجھ نہ آئے تو ساڑھے کا گرا نہ کرے. مولانا فرمانے نقص آبو نقص ساتھو نقص گل. ہاں نقص آبو نقص ساتھو نقص گل. مولانا فرمانے بندہ ہو جاتا حضور کا غلام پھر اس نے مٹی بھی گل کر دی پھر اس نے ہوا بھی گل کر دی پھر اس نے پانی بھی گل کرتا پھر اس نے آگ بھی گل کر دی. لیکن شرط ہے کہ حضور کی غلامی شرط ہے کہ نہیں ہے. ہاں حضور کی غلامی. حضرت سکینہ حضور کے صحابی افریقہ کے جنگل جا رہا ہے لشکر تو پیچھے رہ گئے جنہیں دائیں بائیں جب سامنے جا رہا ہے جناب سامنے شیر حملہ ہوا جو میں نے کہا ذرا خیال نال میں بڑا عابد زاہد بڑا شیخ اور صوفیاں بڑا بولنیاں آخر نہیں یہاں پر حارث مولا رسول اللہ فرمایا ذرا خیال نال میں حضور کا غلام ہوں. ہاں سارا کائنات جس کو تعارف ہے کیسی حضور کے غلام اور ایک تعارف لیا تو پھر انشاءاللہ کتنے مار نہیں کھان لگے. پھر تو 313 ہوئی 1000 نامے پاک رکھتے ہیں. پھر تو جناب بے سر و سامانی بھی عالم میں پتہ مکہ ہو جاتا. پھر تو جناب صافت بندے کی لوٹ پہ جائے حضور کی غلامی چاہیے جاتی ہے. بات کرنا میں جو سے ساری گفتگو کرنا چاہتا کہ دل دیکھ کے اتوانا نہیں. ہاں دل میں جب محبت رسول آ جائے تو پھر بھوے ترکھانا کا منڈا ترکھانا کا منڈا. اور جناب اللہ میں اقبال کہنا پڑھنی ہے میں نے اردو میں شرک و غرض روح میں باقی ہے اب تک درد و کر کہنا میں جدید بھی پڑھیا قدیم بھی پڑھیا جناب ظاہر بھی پڑھیا سارے علوم پڑھ رہے ہیں لیکن میرے روح میں چین نہیں آیا. پھر اقبال کی پڑھیا کہنا زمستانی ہوا میں جب سے تیزی تھی شمشیر تیر کی بھی لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سہر تیری اور خیرانہ کر جب سکا مجھے ڈنگا گانے سے افرنگ میری آنکھ کا سرمن ہے خاکے مدینہ ہو نجب. ساری کرنا کرنے کے باوجود اینکر کے ذاتی مقیم دے جناب دروازے سے کھڑے ہوئے کہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ایسا حاضر اور بڑے سید اور یہ نہیں کہ پاکستان بننے کے بعد سید بنے حقیقی سید کئی بخار ہو گیا پاکستان بننے کے بعد سید حقیقی سید اور اولاد رسول اور جناب کا چہرہ دیکھ کے پتہ لگ جاتی کہ یہ سید ہے ہاشمی سید ہے اور جناب مولا علی کا خون ہے یہ حضور کا خون ہے. اے جناب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آ گئے لوگوں نے ہٹایا انہوں نے کہا جناب آؤ غازی المدین کا چہرہ دیکھو. سید جماعت علی شاہ صاحب نے منہ پیچھے کیا اور دائیں پہ ٹوٹ گئے. انہوں نے کہا کی گل ہے شادی چہرہ نہیں دیکھنا غازی کا. شاہ صاحب نے فرمایا غازی کا چہرہ نہیں پیروں کی تڑیاں کھولو. جب پیروں کی تڑیاں کھلیاں تو شاہ صاحب نے دونوں ہاتھ غازی المدین نے اپنے پیروں کے اوپر رکھ دیا اور زور نہ پکڑنا پیر اور کیا کہ چہرہ جماعت علی شاہ نہیں سنے گا چہرہ امام الانبیاء نے سنے گا جماعت علی شاہ پیر سنے
اتنی بات ہے کہ حضور کی محبت دینے چاہ جاوے، جدید بھی پڑے ہوئے، قدیم بھی پڑے ہوئے، اور سید بھی ہون، پاکستان بنانے سے کردار ہوئے، اتنے بڑا نام بھی ہوئے، لیکن جانے کے حضور نہ وفا، اور اسے بندے اور جبے اور پگڑیاں اور کلے اور جناب کپڑے اور جناب خاندان نہیں گنے جاتے، اسے ایک کیا جانا حضور نہ وفادار کی طرف احمد اور حضور دینا اسے نہیں گنے جاتا، اسے تو بڑے بڑے قریشی بھی سن، بڑے بڑے ہاشمی بھی سن، اور حضرت فاروق اعظم نہیں سن کہنے، لیکن حضرت بلال میں کے کہنے سن ابو بکر سیدنا صحابہ سیدنا ابو بکر بھی ساڈا سردار، اور ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا بلال بھی ساڈا سردار، سچ یہ کیوں ہے جی، کیوں بلال کیوں بڑا سردار؟ اقبال یہ کس کیس کا فیض عام ہے، رومی بنا ہوا حبشی کا زبان میں باقاعدہ پوری دنیا سے سکندر ذوالقرنین نے حکومت کی تھی، کوئی نہ لینے والی دنیا سے بلال بلال ہو رہی، ایک ہی وجہ سے دامن رسول اللہ وابستہ ہونے ورنہ اور قریشی ہاشمی جڑے جناب ایمان لے آنے سے پہلے حبشیوں کے تھوک بھی نہیں سن چھوڑتے، کہنے سن ساڑی تھوک قیمتی ہے اے جناب حبشی غلامت کی ویلیو نہیں، لیکن حضور کے دامن رحمت نہ وابستہ ہو کے کہہ رہے ہیں سیدنا یا بلال، بلال تو ساڑھا سردار ہے، ایک کو وجہ تو حضور کے ذات سے پہنچ گا بس۔ علامہ اقبال جب غازی المدین کی تصویر ہونے لگی، علامہ اقبال قبر چلا گیا، علامہ اقبال نے سارے خبر جب غازی صاحب نے لاتا، علامہ اقبال نے سارے باہر کر دیتا، اور علامہ اقبال نے غازی المدین کے چہرے نال لا کے کان نال لا کے گل کی تھی، اے کیا کہ جب غازی صاحب جب حضور سے سلام میرا پیش کرنا، علامہ اقبال چھال مار کے باہر نکلا، بابا جی کہتے ہیں میرا وجدان ہے کہ جب علامہ اقبال چھال مار کے باہر نکلا نا جلدی نال، غازی صاحب نے کو کیا جلدی باہر ہو حضور آنا، یہ آشکل دیا گلا یہ سمجھ نہیں آتی، یہ آشکل دیا گلا۔ حضرت ایک علامہ اقبال جب باہر نکلے بیان کر کے شادی میں کہنے لگے سارا کچھ پڑھ لیا، برسٹر بھی جرمنی بھی پڑھا ہے، یورپ کی تعلیم ہر چیز علم و حکمت تصور حکومت سارا کچھ سمجھ لیا، لیکن شادی میں کہنے لگے شادی اچھی گلیں کرتے رہ گئے، سرخانہ کا منڈا بازی ہے بس یاد رکھنا اس بارگاہ میں وفاما تھا۔ حضرت عمر بن اختر حضور کے صحابی میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اکثر مبارک پیالے پانی پینے لگے، ایسا پانی پینے لگے، حضرت عمر بن اختر نے کہا یا رسول اللہ پیالہ مل دے، پانی روکیے پیالہ مل دے دو، میرے آقا مولا نے پیالہ ادا کر دیتا، حضرت عمر بن اختر نے اس دن کا کڑیا کہیں کر کے دن کا جب باہر کڑیا، حضور نے دیکھا اور میں اللہ جمل ہوں یا اللہ نے سونا بنا دے، یاد پانی کے دن کا کٹیا، حضور نے دعا دیتی، صحابہ کہنے آپ کی عمر 80 یا 90 سال ہوئی، آپ کے رفتار 16 سال سے نوجوان کی طرف بال چہرہ جسم بالکل جوان کی طرح کہ یار جگہ پانی کو دن کا باہر کر دے، انہوں دعا مل جائے کہ جڑا حضور کے دین کا پکڑ لے کے آئے پورے کفر نو کٹھا کٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ ہاں بس اتنی بات ہے، تو آیا نہ ڈرتے کیوں بدنصیبہ، تو آیا نہ ڈرتے یار صحابہ نے دعویٰ کی تھی یار جی حکم دو بڑے سمجھنے پا دیں گے کہ رب صحابہ ان اللہ نظر اپنی قلوب لباس، صحابہ کیوں نا رب نے جنہوں کے بارے اصل میں دیکھا، انہوں تو پاکیزہ دل کسی کا نہیں پایا، انہوں نے اپنے حبیب کی غلامی کی تھی، اور صحابہ کو جو خرچ کرن اسی کا جناب وہ پہاڑ کو نہ خرچ کریے برابر نہیں ہو سکتا، انہوں کا رقبہ اور انہوں کا اخلاص ہے عالم یہ تو صدیاں بعد غلامت یہ چاہنے کہ بابا بہ کے کبھی اور کسا بھی رونا تھوڑی نسلیں نے بھی رونا، دیکھو رونے دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے، ایک بات غلط افلاس سے آتا ہے لالوں کا جواب، کہتے ہیں کتاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر، باقاعدہ اسلام بندے کھڑکا کے لگا، ہاں اسلام بندے کھڑکا کے لگا، صحابہ حضور کی بارگاہ آ گئے، بات کی ہے اور انہوں نے ایمان سے قیامت تک ہر ایک کے ایمان سے گل ہو سکتی، انہوں نے ایمان نہیں توڑا جا سکتا، بلکہ پوری امت کا ایمان پر رکھا جائے اور صدیق اکبر کا ایمان پر لے کے جائے تاکہ بھائیے اور جنت احسان آج تک اسلام سے موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا میں سارے احسان چکا دیتے
صدیق کا احسان آج بھی موجود ہے. یہ ساری گلا ہونے کے باوجود, یہ سارا کچھ باوجود اسلام نے انہوں نے بھی سکھایا. این کر کے قدر لے گیا, این کر کے عہد لے گیا, این کر کے خندق کے مراسم مختلف کے تبوک کے پھر کیا وقت بات اللہ ہونا. اور بابا جی نے کیا میں کچھ بات رسول اللہ تھا کہ اسلام میں جب دعویٰ ہو گیا چلو اٹھو چلیے تو جناب تھانے لے چلیے اور جناب تاجر لے چلیے اور فیض آباد لے چلیے اور فلاں مقام سے لے چلیے اور چلو چلیے ادھر لے چلیے ادھر لے چلیے. یہ سارا کچھ اپنے بیٹانے خاجر نجی فلاں فلاں, لیکن این کا کے بابا جی سنیوں کے روح پرواز ہوئی این کا کے اپنا سارے مسلمیاں کڑے کیے تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے, تقاضا وفا کیا ہے. مالکوں میں بندے بھیج کے جنازے میں بتایا وفاؤں کا سرا یہ ہے من خبر نبی 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 من خبر نبی. بس اتنی سی بات ہے. اور یاد رکھنا اسلام دلی گل کا قائل نہیں, سے جھکا نہ اسلام قائل نہیں. دلیا کا قائل ہوگا کعبے دیا مکے دیا گلیاں اور ریت کی تبدیلی ہوئی ہوگی اور سینوں سے پتھر ہوں درمیان بلال ہنسی ہوں اور اس کو کوڑے برسے ہوں پھر وہ آگے پیچھے سنا بلال سے بلال آتے احد 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 احد. اسلام کی نکال کا قائل نہیں. اور تو جناب سامنے ہزاروں لشکر کھڑا کر کے یزید پوچھے حسین ہوتا آگے سردار نداب دفتر دفتر اسلام کی نکال کا قائل نہیں. جب بابا ہے لائن ساری میں تھی پریشان نہ ہوا کرو اور انہوں نے بارے صاحب اسی اور کہنے نا اسی اپنی گل کر رہے ہیں اسی مر جائیے شہید اور اگر علامہ اقبال جب شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نماز غنیمت سے کشور کشائی تو عالم سے کرتی ہے بیکار دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. اسی مر جائیے تو شہید جب واپس آ جائیے تو غازی لیکن ایک نم کی لائی ذرا نپ جائے سیاسی آدمی حضور کا دین تک سے لینا چاہتے ہیں. گل کرنی ساری مجبوری ہے. کوئی ان کا حامی بیٹھے لایا پھر جڑا حضور کا غلام ہو گیا پھر اس سے بھی غلام ہو گیا. سانو کوئی پرواہ نہیں کہ ناراض ہوئے کوئی راضی ہوئے اصل گل کرنی حق دی اور یہ ساری زندگی حضور نے لائی. حضور نے طویل حدیث سے حضور نے فرمایا بڑی اسرائیل میں علماء نے انہوں نے منع کیا انہوں نے قوم بات نہ یا علماء کی منع رل گئے فقان متقی رسول اللہ حضور ٹیک لا کے بیٹھے لیکن جب حضور نے اپنے علماء کی گل کی فرمایا میری امت ہے فقان متقی رسول اللہ. حضور نے ٹیک چھوڑ دی اٹھ کے بیٹھ گیا میری عمر کے علماء نے کام نہیں کرنا. اتنے شیر تک پوری بیٹھا ہوئے یا اتنے جناب شہاب الدین غوری ہوئے اتنے محمود مدنی ہوئے یا اورنگزیب ہوئے اتنے کوئی بھی حاکم بیٹھا ہوئے اتنے زرداری ہوئے یا عمران خان ہوئے مشرف ہوئے یا جہاں ہوئے جناب عمران ہوئے یا شہباز شریف ہوئے لیکن میری عمر کے علماء نے کام نہیں کرنا. کی کرنا ظالم کا حق ظلم کو روکنا. ساری گاڑی لگی ہوئی اس ڈیوٹی واسطے امام محمد بن حنبل اگر اونٹ سے بن کے تھوڑے کھا سکتے تو ساڈا تو روڑا ہی اس ڈیوٹی واسطے حسین آج چھڑ کے کربلا سانو لوگ کرتے ہیں میں تو چلیا حسین تو بڑا پیر کوئی نہیں ہے سارے نال گل کریں گے اسی ساری دلیل لیکن تو ہو جا کے سناؤ گلا حسین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑا کوئی پیر ہے کیا مطلب کوئی ہو سکتا کسی بھی نسبت ہو سکتی. بتایا شیخ پھرکنے نہیں آیا تھا کیوں میں ہم سے کہتے ہیں جی آپ سے کیوں بات کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا جناب یہ سختیاں کر لیتے ہیں. میں نے کہا بتا یزیدیوں نے سختیاں نہیں کی. اور میں نے بڑے مشہور و معروف آدمی کو سنا وہ کہہ رہا تھا ہم علامہ خواجہ حسین رضوی کے مشن کو سمجھتے ہیں سچ ہے حق ہے ہماری ایک مجبوری ہے. میں نے کہا کیا مجبوری ہے؟ کہنے لگا جی مجبوری یہ ہے کہ ہمارے ویزے بند ہو جاتے ہیں باہر کے. میں نے کہا خاتم حسین کے ساتھ چلو تو ویزے بند ہو جائیں تو امام حسین کے ساتھ کیسے چلتے وہاں پہ پانی بھی اور
جب روح سے کہتے ہر کوئی اٹھتا ہے جی میں بھی حسینی ہوں، میں کہا نہ حسینیت کا معیار ہمارے پاس موجود ہے. جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کو ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب ہر کوئی کہتا میں حسینی ہوں تو میں کہا حسینی تو وہ ہے جو دودھ پی کے بچے کی کربلا لے کر جو جوان دے کر بھی کہے المنا سے ہے کوئی قیامت تک ہمارے راستے پر چل کر ہمارے نانے کے دین کی مدد کرنے والا. یہ ہے حسینیت. جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اس طرح شبیر جو ہو قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا؟ جس جو دربار میں بات پا کر جائے وہ حسینی نہیں ہوتا، وہ کوفی ہے یزیدی ہوتا ہے، اور جس کا سر کٹ کر دربار میں جائے وہ حسینی ہوتا ہے. جو حضور کے دین کے لیے کبھی فیض آباد، کبھی وزیر آباد، کبھی ہر مقام پر جا کر کھڑا ہو کے بندے ہیں یا نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں اس سے گھر نہیں ہے. انہوں نے کہا ہاں کون ہے؟ حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بات کرنے والا. میں نے بھی جیل میں جا کر بابا جی سے جب ملاقات کی، میں نے کہا جناب آپ سنائیں، اب آپ کو کہتے تھے نا یہ بڑے ظالم ہیں، ان کو آپ کی بزرگی کا حیا نہیں، معذوری کا حیا نہیں، آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں شیخ الحدیثی کا حیا نہیں ہے، یہ مفسر ہے آپ کو جناب محدث ہے کا حیا نہیں. تو کہنے لگے زندہ میں بھی لگ گئی اور اپنے دلوں کی اب سنگ مداوا ہے سازش کا طریقہ. میں نے کہا چلیا ساڈا ایسے آ کے اور بلند ہو گیا، اسی حضور کے نام سے آئے اسی حسین دے رستے دے بات بس اتنی سی بات ہے. حضور سے وفا کرنی ہے اور اننے واہ کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ اننے واہ محبت کرنی ہے. اور یہ تو بات ہی کوئی نہیں. مجھے یہ بتاؤ اسلام رکھتا کسی کا نہیں ہے. اسلام کو جنہوں نے مٹھ جو دیے تھے نا وہ صحابہ، جنہوں نے مٹھ جو دیے اسلام نے کیا کس طرح کی دولت ہے ان کے پاؤں میں. اور یہ پھر اور ہے کہ جناب مشکل حالات دیکھتے کہ ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، ہم تو علی کے ماننے والے ہیں. مشکل حالات آ جائے تو سامنے ہمیں بنا سے ہوتا آ جائے اور خندق مار کر کے آ جائے اور کہے ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، اور جناب مراد آ جائے سامنے اور کہے اجازت والوں طیبہ والوں مجھے جانتے نہیں ہو، میرا نام مرحب ہے، میں اتنے طاقتور ہوں، میں ہزاروں کے مقابلے میں اکیلا آتا ہوں. تو ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس سے بڑا صوفی بھی کوئی نہیں، جس سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، جس سے بڑا صاحب بھی کوئی نہیں، جس سے بڑا پیر بھی کوئی نہیں، جس سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم شریف لوگ ہوتے ہیں. تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. ہم یہ دیکھ کے مشکل حالات دیکھ کر بھاگنے والے نہیں ہیں. اور جب عمر بن عبد العزیز کے مقابلے میں مولا کائنات گئے نا جناب علی مرتضیٰ، اور مولا کائنات نے جب اس کو جناب ضربے ذوالفقار ضربے حیدری جب اس کو لگی وہ کٹ کے گرا، اور جب مڑ کر حضور کی جانب چلے نہ پاتے حضرت انداز میں مولا کائنات، تو میرے آقا مولا نے جب مولا کائنات کا چہرہ اندر دیکھا نا جناب فاتحانہ انداز میں آ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ترجمہ کیا فرمایا بابو علی جن یوم الخندق کے افضل من عبادت اصل ہے. ایک مہینہ سمجھا دوں کہا کیا حضور نے. لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ ہر وقت ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، ہر وقت ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ہر وقت دین کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا حضور آ گئے ہیں، اب نہ لبرلزم چلنا ہے، نہ کیمونزم چلنا ہے، نہ سوشلزم چلنا ہے، کوئی چیز نہیں چلنی. ہاں کائنات میں جہاں کبھی کوئی جبر تفریق کر کے لائے گا آگے کھڑی حضور کی بات ہے. اور اس کی مثال دیتا ہوں، جب دنیا کو عدل اور انصاف کی باری آتی ہے تو وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ کسی اور کا نام لیتے ہیں. انگریز ہو یا اپنے ہو وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم کا نام لیتے ہیں. جب ریاستی امور کے اندر قوم کی خدمت کی بات کرنے کی بات آئے تو وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا نام لیتے ہیں. جب بھی جناب قوم کو ویلفیئر اور سوسائٹی بنانے کا جناب بات آتی ہے تو وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں. یہی تو بات ہے. ہمارے ملک کے اندر چیف جسٹس
یہ قوم ذرا نشان ہے نا، رات کا کھا کر صبح بھول جاتی ہے، ہم تو نہیں نا بھولے، ہمیں تو مجھے یاد ہے، ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کے میں یاد ہوں۔ ہاں ہم جانتے ہیں جب پاکستان کے اندر یہ وزیر اعظم تھا، کیا نام ہے، یوسف رضا گیلانی، جب اس کو عزت تھا افتخار چودھری، جب اس نے بلایا نا تو انہوں نے کہا وزیر اعظم بڑے مصروف ہے، وہ آ نہیں سکتے، تو اس کو بھی دنیا میں مثال تو نہیں ملی۔ اس نے کہا جب فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو یہ بھی جناب پیش ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا لاؤ نا مثال، صبح شام تم جناب غیروں کی باتیں بتاتے ہو کیسے ایسے ہے، کسی کی لاؤ مثال، نئے قیامت تک مثال نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ حضرت بلال نے پہلے بتایا تھا، راہ بھرا جنت کرا خدائی کریم محمد کرا، یہ حبشی زبان ہے۔ حضرت بلال نے حضور کی نام لکھی، اس کا ترجمہ حضرت حسان نے کیا عربی میں، قائد المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بما یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ اور جب بڑے بڑے سافٹ ویئر کے نام پر قوم کا مذاق اڑایا جائے، بڑے بڑے نوجوان بھی جائیں اور ڈھوک کر واپس آئے اور جناب وہاں تشدد کا بازار سرگرم کیا جائے، اس وقت میں جب بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہوں کہ کون ہے جو ان کے سامنے کھڑا ہو، ایک دن جیل پہ بابا ہو اور ہزاروں فور سے اٹھا کر لے جائیں اور جا کر چار کے گھر میں جا کر پوچھے اور کہے بڑے بڑے افسر آ جائیں، کہے مولوی صاحب ہم نے سنی ہے آپ کی بڑی بڑی جناب آڈیو ویڈیو، آپ بڑی سخت گفتگو کرتے ہیں، تو بابا جی مسکرا دیں، کہے آپ نے وہ آڈیو ویڈیو سنی ہے، ذرا میں آپ کو لائیو سے ہوں لائیو قیامت تک یہ کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا۔ اور یہ بتاؤ، آخری بات کرنے لگا ہوں، یہ کہنے لگا ایک دن کا لیڈر 50 روپے کے شام سے ملک سے بھاگا ہو، وہ بھی کچھ دن لگایا کرے کسی اور بھی کچھ دن لگایا کرے کسی۔ اور دوسری بات، وہ قبلہ جو کہتے تھے یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، میں کہتا صحیح کوئی جیلوں میں جانا ہے اب نہیں، جانا ہے اب نہیں، لیکن فرق ایک ہے، ہتھکڑی ہمیں نہیں لگی، آ گئے پہلے آپ کو ہتھکڑی لگانی ہے، میں نے کہا نہ لگاؤں تو کہنا آپ کی مرضی، میں نے کہا دونوں ہاتھوں میں لگاؤ، ایک عشق بھی ہے منگان چلیا، یہ تو محبت شوق چوڑیاں ہیں، یہ جناب ہتھکڑیاں یہ تو ہم لگوائیں گے، یہ ہتھکڑیاں تو جناب امام سجاد کو لگی ہے، جناب امام موسیٰ کاظم کو لگی ہے، جناب امام احمد بن حنبل کو لگی ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کو لگی ہے، یہ مجدد الفسانی کو لگی ہے، یہ امیر المجاہدین کو لگی ہے، یہ غازی المسلمین کو لگی ہے، یہ ممتاز قادری کو لگی ہے، ان کا تو کوئی نہیں۔ آگے کہا اس نے زیادہ پرچے دے دیے، کہا آپ کے اوپر جناب پرچے کاٹ دیے گئے ہیں، آپ کو فورس شیڈول میں ڈال دیا گیا ہے، آپ کو میں نے کہا اچھا، میں نے کہا پرچے کس نام پر ہے، کہنے لگے حضور کے نام پر، میں نے کہا فورس شیڈول کس نام پر، کہنے حق بیان کرنے پر، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آگے ہتھکڑیاں ہمیں بھی لگ گئی، جیلوں میں ہم بھی گئے، تھانوں میں ہم بھی گئے، دہشت گردی کے پرچے ہم پر بھی ہوئے، لیکن جب ہم جیلوں میں گئے تو وہاں آواز لگتی تھی یہ جو ناموس رسالت اور ختم نبوت کے محافظ آئے یہ ایک طرف ہو جائے، آج بھی جیلوں میں آواز آتی ہے جو گھڑی چھوڑ رہے ہیں رہنا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات مقدر کی ہے، تمہارے مقدر میں ان جرموں میں جانا تھا اور ہمارے مقدر میں اس جرم میں، اگر حضور کی عزت پر، حضور کی ختم نبوت پر اور دین پر بات کرنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، 100 بار کریں گے، اگر وقت آیا سزا دار بھی کریں گے۔ اور ابھی یہ دنیا ہے، یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، یہ دنیا میں تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ ہمیں کہتے تھے آئے روز روڈ بند کر دیے، میں نے کہا تم نے بھی روڈ بند کیے، ہم نے حضور کے لیے کیے، تم نے عمران خان کے لیے کیے، آئے روز جناب یہ استقبال یہ جناب جلوس نکالتے ہیں، میں نے کہا ہم امام الانبیاء کے لیے نکالتے ہیں، تم گنجے کے لیے نکالتے ہیں، فرق ہے بھائی، دنیا میں فرق ہے، ہم کس کے نعرے لگاتے ہیں، ہم دین کے نعرے لگاتے ہیں، حضور کے نعرے لگاتے ہیں، ابھی یہ فرق ہے دنیا میں، ابھی قیامت والے دن یہ ایک آواز لگے گی، ہم نے کہا ختم نبوت کے غدار آ جائے، یہ ساری گنجا پارٹی
انہوں نے کہا ناموس رسالت کے غدار آ جائیں یہ سارے عمران اور اس کے چہتے سارے ادھر ہو جائیں. انہوں نے کہا جناب دین کے غدار آ جائیں یہ پی ڈی ایم پارٹی ساری ادھر ہو جائے. انہوں نے کہا ناموس رسالت کے وفادار آ جائیں بابا جی آ جائیں گے. میں نے کہا میں سے کوئی توقع نہ کرے کہ ہم اس کے نعرے لگائیں گے ہاں حضور کے در پر آ جاؤ. یہ تو بات کرتے ہیں کہ فلاں فلاں سے اتحاد کر لیں فلاں کر لیں آپ فلاں سے مل گئے ہیں آپ کسی سے مل سکتے ہیں. میں ان کے لیڈر کو جھوٹی لگے تو پوری نون لیگ پڑ کے اور کہے جناب اس کی توہین ہو گئی ہے. عمران خان جیل جائے تو پوری پی ٹی آئی حرکت میں آئے. امام الانبیاء کے بارے میں بات ہو تو کیوں ہو جاتے ہیں. باقی حیثیت میں ہمیں کوئی نیچے تھپڑ بھی مارے اس کے بعد بھی کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہاں لیکن ہمارے جیتے جی کوئی امام الانبیاء کے بارے میں بات کرے کوئی دین کے بارے میں بات کرے تو مدعو پڑ جائے گا. ہاں سادہ ایک کوئی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں. ہم حضور کے وفادار ہیں. ہاں ہم دین کے وفادار ہیں. ہمارے نزدیک اور کوئی بات ہے ہی نہیں. ہماری آنکھوں میں کوئی چلتا ہی نہیں اس لیے کہ کوئی تصویر نہ بنا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا راستہ سائل کی طرح ہمیں کوئی چلتا ہی نہیں. بات آخری بات یہ بھی سارا کچھ ہو جائے گا. اور حضرت پیر میرے شاہ صاحب کے بقول آدم تھی کا عیسیٰ مسیح اتنے نفسی کو لیتی ہر ایک نبی اتنے آپ کی حصہ نبی صاحب جمال دل لگیا بے پرواہ نال جس جمع لڑتی نہیں مجال چلا رہے گلزلال میرے علی تو کون بچارا نپٹ لاشا سے او گنہارا سر کے سر سے چاچے تو اے بالا بھارا نامی فرید کی شاہ نال دل لگیا بے پرواہ نال اس سے جمع لڑتی نہیں مجال. یہ سارے بھی ہوں گے اور اتنی دیر میں امام الانبیاء بھی آ گئے. اور یہ یاد رکھنا گناہگار کے لیے معافی ہے. جو یہ سمجھتا ہے میں گناہگار ہوں حضور کی حدیث کو لے میں نبی دے کے جا رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا شفاعت ہی اہل الکبائر میری شفاعت تو ہے ہی بڑے گناہ والوں سے. گناہگار کا مسئلہ نہیں ہے. گناہگار کی معافی نہیں معافیاں ہیں غدار کی کوئی معافی نہیں. ہاں گناہگار بن کے رہے ضرور رہے غدار نہیں بنے. ہاں غدار نہیں بننا. گناہگار کی تو معافیاں ڈھونڈا ہی کریں گے. صدر محشر کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور نوکا تیرا. میں آخری حدیث پڑھوں اور اس کے بعد بات ختم. حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے پوچھا یہ ہم سب کے لیے خوبی دکھائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے حشر کا میدان رکھا ہی اس لیے کہ میں ان سب کو بلا کر بتاؤں کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ قیامت والے دن اولین و آخرین جمع ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی آخری امتی تک میں آپ کو تلاش کروں آپ سے ملاقات کے لیے. حضور نے فرمایا ہو تو کوثر پر آ جانا میں اپنی پیاس کی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا. تم سے گزریں گے تیری آواز فرمایا ہم نے جھوم سے گزر جانا ہے. اے رضا سے گزریے کہ رب سلم رب سلم ہے خدائے محمد. جب حضور فرما رہے ہوں گے رب سلم آگے سنیے آپ اور میرے لیے بات. حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اس رات پر بھی ملاقات نہ ہوئی تو پھر آگے سنیے آپ اور میرے لیے بات. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جائے. قیامت والے دن حشر کے میدان میں میرے جس امتی کو جہاں میری ضرورت پڑے گی میں اس کو وہاں ملوں گا. اب مجھے بتاؤ جنہوں نے ہر جگہ کہا مانا ہے ہم نے وفا ان سے کرنی ہے یا ان سے کرنی ہے؟ ہم نے وفا حضور سے کرنی ہے. کوئی آ کر پوچھے کہ جناب کیا بات ہے وہ کہتا ہے نہیں ہم حضور کے وفادار ہیں. تو حضور کا وفادار ہے؟ وہ کہے نہیں. انہوں نے کہا جو منہ سے رسالت کی بات کرنی تیرے دانت کھلے تو نے منہ سے زبان الفاظ نکالے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا نواز شریف کو جھوٹی بڑی بڑی تھا تو اس کا مطلب ہے تیرے دل میں محبت رسول تو نہیں ہے نا. ہاں ناموس رسالت کا مسئلہ صرف بیت والوں کا نہیں. ناموس رسالت کا مسئلہ ہاتھ کلمہ پڑھنے والے کا ہے. اس میں قیامت والے دن شفاعت لینی ہے اور آنا قبر میں حضور نے کام حشر میں حضور نے کام وہ صراط میں حضور نے کام حوض کوثر پہ حضور نے کام اور جناب میدان پر حضور نے کام. تو پھر ہم یہ کیا کرنا چاہیں کہ ہم سے یہ پوچھیں گے فرشتے کہ ماں بولتا تقول فی حق حاضر رسول بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے رہتے تھے. ماں بولتا تقول یہ سارا منظر آپ نے دیکھ لیا ہے. ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے اور جب سامنے حضور آ جائیں گے تو پھر ابھی یہاں ملتے تھے
ابھی تو ہم نے علماء سے سنا ہے نا کہ کاف کہتو ہاتھ جان کے ابرو احساس کاف ہایا احساس ان کا ہے چہرہ نور کا. ہم نے تو سنا ہے کہ تحفظ من صلاته وشد بدا من نصرته فسكرت هنا من نصرته میں نادی فوجا سچریا ابرو کاف کے سال بسن جب موقع نیادت پیر چھٹن لبا سکھا کے لال جنن جب رنگ موتی دی ہنگریاں انہیں سکھدیاں سے قربانیاں سے نکواری سب کے چاندیاں سے انہیں پرچیاں مفت سے چاندیاں سے سارا وقت کی آمن نوکریاں سبحان اللہ ماذ ولکا ماذ ولکا ماذ ولکا کس میرے علی کس تیری صلاح استاد حکیم کس جان اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک